Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل بن جاتے ہو۔ اس آیت میں اسی نفیر عام کا حکم مذکور ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں اور مدافعت کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر اور کافی نہ ہو تو اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعدی ہو کر پاس والے سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو ان کے پاس والے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر فرد مسلم پر ایسے وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے مذکورہ بالا تمام آیات کے مطالعہ سے جمہور فقہا محدثین نے یہ حکم قرار دیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ مسئلہ اسی لیے جب تک جہاد فرض کفایہ ہو، اولاد کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا جائز نہیں۔ مثلا جس شخص کے ذمہ کسی کا قرض ہو، اس کے لیے جب تک قرض ادا نہ کر دے اس فرض کفایہ میں حصہ لینا درست نہیں۔ ہاں اگر کسی وقت نفیر عام کے سبب یا کفار کے نرغہ کے باعث جہاد سب پر فرض عین ہو جائے تو اس وقت نہ والدین کی اجازت شرط ہے، نہ شوہر کی اور نہ قرض خواہ کی۔ اس آیت کے آخر میں جہاد کی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا کہ جہاد اگرچہ طبعی طور پر تمہیں بھاری معلوم ہو، لیکن خوب یاد رکھو کہ انسانی بصیرت و دانشمندی اور تدبیر و محنت عواقب و نتائج کے بارے میں بکثرت فعل ہوتی ہے۔ کسی مفید کو مضر یا مضر کو مفید سمجھ لینا بڑے سے بڑے ہوشیار عقلمند سے بھی مستعبد نہیں۔ ہر انسان اپنی عمر میں پیش آنے والے واقعہ پر نظر ڈالے تو اپنی ہی زندگی میں اس کو بہت سے واقعات ایسے نظر پڑیں گے کہ وہ کسی چیز کو نہایت مفید سمجھ کر حاصل کر رہے تھے اور انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ انتہائی مضر تھی، یا کسی چیز کو نہایت مضر سمجھ کر اس سے اجتناب کر رہے تھے اور انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ نہایت مفید تھی۔ انسانی عقل و تدبیر کی رسوائی اس معاملہ میں بکثرت مشاہدہ میں آتی رہتی ہے۔ خواہش راہ دیم و رسوائی خواہش۔ اس لیے فرمایا کہ جہاد و قتال میں اگرچہ بظاہر مال اور جان کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن جب حقائق سامنے آئیں گے تو کھلے گا کہ یہ نقصان ہرگز نقصان نہ تھا بلکہ سراسر نفع اور دائمی راحت کا سامان تھا۔ اشہر حرم میں قتال کا حکم۔ آیات مذکورہ میں سے دوسری آیت اس پر شاہد ہے کہ اشہر حرم یعنی 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم میں قتال حرام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں پوری تصریح کے ساتھ اشہر حرم میں قتال کی ممانعت آئی ہے۔ مثلاً منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اور حجۃ الوداع کے معروف و مشہور خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہا اربعۃ حرم ثلاث متوالیات و رجب مضر۔ ان آیات و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ 4 مہینوں میں قتال حرام ہے اور یہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور امام تفسیر عطا بن ابی رباح قسم کھا کر فرماتے تھے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور بھی معتد حضرات تابعین اس حکم کو ثابت غیر منسوخ قرار دیتے ہیں، مگر جمہور فقہا کے نزدیک اور بقول جساس عام فقہا امثال کے مسلک پر یہ حکم منسوخ ہے۔ اب کسی مہینہ میں قتال ممنوع نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کا ناسخ کون سی آیت ہے۔ اس میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ قاتلوا المشرکین کافہ اس کی ناسخ ہے، اور اکثر حضرات نے آیت فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم کو ناسخ قرار دیا ہے، اور لفظ حیث کو اس جگہ زمانے کے معنی میں لیا ہے کہ مشرکین کو جس مہینہ اور جس زمانہ میں پاؤ قتل کر دو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس حکم کا ناسخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ خود آپ نے طائف کا محاصرہ اشہر الحرم میں فرمایا، اور حضرت عامر اشعری کو اشہر حرم ہی میں اوطاس کے جہاد کے لیے بھیجا۔ اسی بنا پر عام
علماء فقہا نے اس حکم کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ جساس نے فرمایا وَهُوَ قَوْلٌ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ۔ روح المعانی میں اسی آیت کے تحت میں اور بیضاوی میں سورہ برات کے پہلے رکوع کی تفسیر میں اشہر حرم میں حرمت قتال کے منسوخ ہونے پر اجتماع امت نقل کیا ہے۔ بیان القرآن۔ مگر تفسیر مظہری میں مذکورہ تمام دلائل کا جواب یہ دیا ہے کہ اشہر حرم کی حرمت کی تصریح خود آیت میں موجود ہے، جس کو یہ آیت صیف کہا جاتا ہے، یعنی ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اور یہ آیت آیات قتال میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 80 روز پہلے ہوا ہے، اس میں بھی اشہر حرم کی حرمت کی تصریح موجود ہے، اس لیے آیات متذکرہ کو اس کا ناسخ نہیں کہا جا سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ طائف ذو القعدہ میں نہیں شوال میں ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی ناسخ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اشہر حرم میں قتال کی حرمت متعلقہ جو مذکورہ آیات سے معلوم ہوتی ہے، اس میں سے وہ صورت مستثنیٰ کر دی گئی ہے کہ خود کفار ان مہینوں میں مسلمانوں سے قتال کرنے لگیں تو جوابی حملہ اور دفاع مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اتنے حصہ کو منسوخ کہا جا سکتا ہے جس کی تصریح اس آیت میں ہے، اشہر الحرام بالشہر الحرام الآیہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابتداءً قتال تو ان مہینوں میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، مگر جب کفار ان مہینوں میں حملہ آور ہوں تو مدافعانہ قتال کی مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، جیسا کہ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہر حرام میں اس وقت تک قتال نہ کرتے تھے جب تک قتال کی ابتدا کفار کی طرف سے نہ ہو جائے۔ انجام ارتداد۔ آیت مذکورہ یسألونک عن الشہر الحرام کے آخر میں مسلمان ہونے کے بعد کفر و ارتداد اختیار کرنے کا یہ حکم ذکر فرمایا ہے کہ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یعنی ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جائیں گے۔ مسئلہ دنیا میں اعمال کا ضائع ہو جانا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا، حالت اسلام میں نماز روزہ جو کچھ کیا تھا سب کل عدم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے مقابر میں دفن نہیں ہوتا، اور آخر میں ضائع ہونا یہ ہے کہ عبادات میں ثواب نہیں ملتا، ابدالآباد کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ مسئلہ اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جائے تو آخرت میں دوزخ سے بچنے اور دنیا میں آئندہ کے لیے احکام اسلام کا جاری ہونا تو یقینی ہے، لیکن دنیا میں اگر حج کر چکا تو بشرطِ وسعت دوبارہ اس کا فرض ہونا نہ ہونا اور آخرت میں پچھلے نماز روزہ کے ثواب کا عود کرنا نہ کرنا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حج کو فرض کہتے ہیں اور گزشتہ نماز اور روزہ پر ثواب ملنے کے قائل نہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں امر میں اختلاف کرتے ہیں۔ مسئلہ لیکن یہ جو کافر اصلی ہو اور اس حالت میں کوئی نیک کام کر لے تو اس کا ثواب معلق رہتا ہے، اگر کبھی اسلام لے آیا سب پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کفر پر مر گیا تو سب بیکار جاتا ہے۔ حدیث میں ہے اسلمت علی ما اسلفت من خیر، اسی معنی کے میں وارد ہے۔ مسئلہ غرض مرتد کی حالت کافر اصلی سے بدتر ہے، اسی واسطے کافر اصلی سے جزیہ قبول ہو سکتا ہے، اور مرتد اگر اسلام نہ لائے، اگر مرد ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے، اگر عورت ہے تو دوام حبس کی سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اس سے اسلام کی اہانت ہوئی ہے، سرکاری اہانت اسی سزا کے لائق ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔